ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی. میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے اور کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے. صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے. آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں. صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ. اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے. سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے. سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری. ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہے. خامند اور بیوی کے لیے قرآن پر پڑا ہے، پوری سورت اتاری ہے اور سینکڑوں آیات اتاری. چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامند اور بیوی کے. میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں. میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا. میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں. اللہ ان کی قبر روشن کرے. خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات. اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. جہاد کا سفر، کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا. اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو، سب نے سواریاں کس لیں، سامان کس لیا. یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھیں. ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں، ہم پھر چلیں گے. تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد پہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ. میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو. اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے. جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی. اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں. کچھ دن چھپ گیا اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے. اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں. اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی، کیڑی گل ہے ہار دی. ایک لفظ نہیں فرمایا. سارے قافلے نے قیام کیا. عشاء تک تو پانی تھا، وضو کا پانی ختم ہو گیا. عشاء مغرب عشاء پڑی اکٹھی تو پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دید مگر ساڑے نال کی بنی، ہوں اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں، تو وضو کی میں کرنا ہے. اب ابو بکر کو غصہ چڑھا. ایک دم وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور اما جی ایسے بیٹھی تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں. اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں. تو اب مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے. تیرے جو اور پھر یوں ماری زور سے انگلی بیٹی کے نا یہاں، پہلے یوں کرتے پھر ایسے ماری زور سے. وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی. تو ماری گیا ٹھا ٹھا ٹھا، منہ سے کہہ رہے اور وہ ایسا کر کے بیٹھی چمک، غصے میں باہر چلے. اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیسے کریں. سبحان اللہ. اللہ نے قانون بدل دیا. دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے
1,24,000 نبی آئے, پانی نال ہی وضو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اچھا میرے بندو پانی مک گیا ہے, چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا, چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو. اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے عائشہ کہنے لگے واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا, تیری دھی دے تو فعل کی کم بن گیا. تو اسید بن حذیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے, تو وہی ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے, پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں. تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا. میں قربان جاؤں اپنے رب پر, اپنے حبیب پر, اس ماں عائشہ پر. دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو. 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو. واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری, سحری و نحری, سحری و کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھے اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز تھے, نیم دراز اس طرح, اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا, ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں تھی, آپ اس طرح. اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا, ابدی آرام گاہ بنا. واحد اما عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا. اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے, اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے, مسجد نبوی مٹ جائے گی, بیت اللہ مٹ جائے گا, مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی. مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں, ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی. اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے اتنے کدی آبادی ہوئے گی, ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی. یہ زبانوں پہ ہوگا. جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا. یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی. اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی, حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی, حضرت مریم پہ تہمت لگی بیٹے نے گواہی دی, اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی. تو میں گواہ ہوں, اللہ گواہ بن کے آئے. تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی. سارے خوش ہو گئے, سارے خوش ہو گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں, اب چلیں. تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو. اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا. وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے, ہار نیچے پڑا تھا. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا تو صاحب نے کہا لے بھائی عائشہ تیرا ہار بھی لگ گیا. یہ دلداری ہے میرے نبی کی, یہ ہمیں سکھایا. کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے, اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا. اور میرے نبی کی آخری تقریر, آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا, صرف ایک رشتے کو بیان. ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ماں باپ بہن بھائی چاچا تایا خالہ خالو دادا دادی نانا نانی ساس بہو, کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا, استوصوا بالنساء خیرا, میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا. اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. میں قربان جاؤں, میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں. آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام, بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں,
اشارتن ہمیں مردوں کو صراحتن، عورتوں کو اشارتن اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں۔ اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خاوندوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اور ترائے جتیاں تروٹ جاندی ہیں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خاوند کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خاوندوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے۔ میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کنواری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر پر تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا۔ ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ سب سے زیادہ عزت اہمیت دو، شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خاوند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی ہیں، خاوند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خاوند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔
ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاوند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی. اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خاوند اور بیوی کے رشتے میں. اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے. ایک نشانی من آیاتہ ان خلقکم من تراب. میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے. میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا. واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو. من آیاتہ خلق السماوات والارض. میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش. واقعی. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات. میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا. میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا. میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا. میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ اکبر. صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا کہ یہ جو ہم خاوند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اس سے نشانی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کیسے فرمایا؟ خاوند اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار. میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا. بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خاوند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھے مڑ کے نہ پہ ہمیں جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تینوں بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا. کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب وہ صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب وہ برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے ہوتی ہے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں،
میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔